ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ کہتے تھے، قالو کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، بے شک خرید و فروخت سود کی طرح ہے. جیسے آج لوگوں نے سودی بینک قائم کیے، ان کا نام لگایا الفلاح، البرکہ. جیسے گدھے کے اوپر لکھ دو بکرا، گیدڑ کے اوپر لکھ لو مینڈا، بلی کے اوپر لکھ دو مرغی. حلال ناموں سے حرام کھلاتے ہیں. شرم تم کو مگر نہیں ہے. اور ہر مولوی کو 1,70,000 سے ایک گاڑی، ان کے شاگردوں کو 1,60,000 سے ایک گاڑی. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے. آسان بات یاد رکھو، پوچھو کہ یہ بینک اسٹیٹ بینک کے نیچے ہے یا نہیں. کوئی بینک پاکستان میں اسٹیٹ بینک کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا. اور اسٹیٹ بینک وہ سود کا گھونسلہ ہے، اس کے نیچے کا برانچ سود کے بغیر کیسے ہو. ان کا ایک عالمی ایجنٹ جس نے ہزاروں مولویوں کو شکار کیا ہے. میں نے کہا بیٹھ گیا، سود ہے یا نہیں؟ کہا پکا سود ہے. میں نے کہا تم کیوں شریک ہو؟ کہا بس اعتماد کی وجہ سے. ہمیں اعتماد کتاب و سنت پر ہے، ہم غلط اعتماد نہیں کرتے. کہنے لگے بے شک خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے. جو سود میں اور خرید و فروخت میں فرق نہ کرے اور خرید و فروخت کے بہانے سود کو رواج دے، ان کی سزا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حلال فرمایا اللہ نے خرید و فروخت اور حرام کیا ہے سود کو. دونوں میں فرق کیوں نہیں ہے؟ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس کسی کو آ گئی نصیحت رب کے ہاں سے، فَانْتَهَا، باز آیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، بس اس کے لیے جو وہ کر چکا ہے سو کر چکا ہے. جن کو آج مسئلہ سمجھ آیا پیچھے ہٹا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو گزرا سو گزرا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ سپرد خدا ہے، چاہے عذاب دے چاہے معاف کرے. وَمَنْ عَادَ، اور جو پھر ایسا کرے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، ویربی الصدقات، اور جاری فرماتے خیر خیرات. استاد گرامی قدر مولانا عبدالحنان سے مدظلون نے ترجمہ کیا تھا جب میں پڑھتا تھا، یمحق اللہ الربا، بے برکت فرما دے گا اللہ سود کے سارے نظام کو. ایک نہ ایک دن یہ بینک صفر ہوں گے اور ان کے جتنے بھی ایجنٹ سارے کنگلے ہوں گے اور یہ مرتکبین سب جیل میں ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے. بے برکت کرتا ہے اللہ سود کو، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور جاری رکھے گا، یعنی برکات ڈال دے گا خیر خیرات میں، جائز کاروبار میں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ عَظِيمٍ، اور اللہ پسند نہیں فرماتے کسی بھی کافر اور گناہگار کو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کی نماز، وآتوا الزکاۃ، اور دینے لگے زکوٰۃ، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو باقی سود بھی. ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن. ایمان کا واسطہ دے دیا، اگر مومن ہو تو سود نہ کرو. اگر مومن ہو تو یہ جس سود میں لگ رہے ہو اس سے بھی توبہ کرو. یا اللہ تیرے اعجاز کتاب پر آفرین ہے. روح المعانی میں اس جگہ روایت نقل کی، مشہور روایت ہے کہ جو 1 روپیہ سود کا لے یا اپنی رضا و خوشی سے دے، جیسے 36 مرتبہ کسی نے زنا کیا. یہ تو ہے ساری دنیا کے حال. روح المعانی میں آلوسی نے ایک روایت اور نقل کی کہ درہم الربا اشد عند اللہ من ان یقع الرجل علی امہ فی بیت اللہ الحرام 70 مرۃ. 1 روپیہ سود کا لینا یا دینا جیسے کوئی اپنی سگی ماں سے بیت اللہ کے اندر 70 مرتبہ زنا کر لے. کوئی آسان کام نہیں ہے سودوں میں لگنا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم باز نہیں آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اعلان کر دو لڑنے کا اللہ سے اور اس کے رسول سے. اللہ اور رسول سے جو لڑے گا شکست کھائے گا. شکست کھانے کی صورت میں 2 چیزیں خطرے میں پڑے گی، عزت اور ایمان. یاد رکھیں. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم نے توبہ کی بس تمہارے لیے اصل پونجی مال کی، جتنا رکھا اتنا لے سکتے ہو.
لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو نہ تمہارے ساتھ ظلم ہوگا۔ سودخور ظالم بھی ہے اور سودخور مظلوم بھی بنے گا، اس پر ظلم بھی ہوگا۔ لا تظلمون، تم اپنی خوشی سے ظلم مت کرو، سود مت دو۔ ولا تظلمون، تم سے زبردستی بھی نہیں لیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے وہ تنگ دست، جس نے رقم واپس کر لی ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، پس مہلت دے ان کو اس کی آسودگی تک۔ عسرت میں ہے، یسرت تک آنے دو، خیر ہے، 6 مہینے بعد دو، سال بعد دو، لیکن سود نہیں لینا ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم نے معافی کر دیا، خیرات ہی کر لیا، سارا مال پونجی بھی نہیں لی، اس پونجی کی وجہ سے گند ہوا تھا، یہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، واتقوا یوما، ڈرو اس دن کے آنے سے، ترجعون فیہ الی اللہ، کہ لٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ مضمون مکمل ہوا۔ انفاق کے لیے جو خطرہ تھا مسلمان معاشرے کے لیے، اموال کے لیے سود کا، اسے مسترد کر دیا، حرمت بیان کی، اسے اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے اعلان کا برابر قرار دے دیا۔